اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج وقال جل وعلا كما ورد في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حضور کو شب معراج میں عطا ہوئی ہیں، وہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے۔ یہ امت کے لیے شب معراج کے تحفے کے طور پر یہ دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پھر آخری آیت جس میں طویل ترین دعا ہے۔ یہ دو آیات جو ہیں مستثنیٰ کر لیجئے تو باقی جو ہے قرآن مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اب جو اگلی بحث ہے اس تعارف قرآن کے ضمن میں، قرآن کی زبان کون سی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے، لیکن کون سی عربی؟ عربی کوئی ایک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ پنجابی زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، بنگلہ زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، پشتوں کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں۔ عربی زبان کے اس وقت پورے عالم عرب کے اعتبار سے تو دیکھیے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہے۔ تو خود نزول قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی، زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے، الفاظ مختلف تھے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں۔ وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی، شہری زبان نہیں، دیہاتی زبان، یعنی کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان کے قافلے جاتے تھے، آتے تھے، دوسرے تاجر بھی آتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے، خالص نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے، اونچے گھرانے تھے، وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو، وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں، ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ نہ ہو۔ تو بادیہ نشین حجاز کے، نجد کے نہیں، حجاز کے بادیہ نشین، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ یہ آیتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامہ پہنایا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ سورہ یوسف کی آیات، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ زمر میں قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ عربی مبین میں ہے، صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو، تو کن الفاظ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اصلاً ہے بادیہ نشین حجاز کے، البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی
ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں۔ ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامہ پہن لیا، فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامہ پہن، وہ بھی قرآن میں بعض ہیں، استثناءات ہیں یہ۔ جیسے سنگ گل، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سنگ گل، وہ سجیل بن کر قرآن مجید میں آ گیا۔ حجارۃ من سجیل، یہ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل میں ہے، سنگ گل کا سجیل بنا۔ اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، یہ استثناءات ہیں۔ قاعدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدوؤں، بادیہ نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے، فصاحت اور بلاغت کی معراج۔ یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے معجزہ ہے، تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، عیسائی بے شمار ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے۔ ان کے ہاں بھی عربی ادب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب کی جو آخری کتاب ہے، چوٹی کی کتاب ہے، وہ یہی ہے۔ یہودی بھی پڑھائیں گے، جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، تو شیکسپیئر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے؟ اب وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے کلام اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فصاحت اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں۔ پھر اس میں ایک خاص ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک، صوتی آہنگ ہے، عذوبت ہے، مٹھاس ہے۔ لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں فونیٹکس کے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں صوتی، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید، ملکوتی غنا۔ اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اسی طریقے سے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہت خوش الحان تھے، تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت کہیں گشت پر تھے، جا رہے تھے ان کے مکان کے قریب سے، تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے مکان کیا ہوتے تھے، ایک ایک حجرہ ہوتا تھا، یہ کوئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتہ چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے، حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے ان کی تلاوت سنی۔ حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں، زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے، اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں۔ حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز، اور عمر تم ذرا پست کر لو، ایوریج میں لے آؤ۔ تو بہرحال یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قرات آپ نے سنی، تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں، تو آپ نے تحسین فرمائی ان الفاظ میں، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے، یعنی حضرت داؤد کے گلے میں جو ساز تھا، خوش الحانی تھی، ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ تو اسی طریقے سے اب وہاں کوئی مزمار سے مراد وہ نہیں ہے، آلات موسیقی نہیں، گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو
انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے، اس کو سٹیبل کیا ہے قرآن مجید۔ آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فصیح زبان، لغہ فصحی، وہ ایک ہے، وہ قرآن کی ہے۔ زبانیں بدلتی رہتی ہیں۔ اردو 300 سال پہلے کی دکن میں جب شروع ہوئی، وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا اردو تھی ولی دکنی کی۔ پھر وہ کیا اس نے روپ بدلے ہیں، اب وہ اردو کس شکل میں ہے، فارسی کن کن شکلوں میں رہی ہے، مختلف، انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن عربی قائم ہے۔ اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، ان تمید بکم، تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھک نہ جائے۔ تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں سٹیبلائزنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے، اسی طریقے سے قرآن سٹیبلائزر ہے عربی زبان کا۔ اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا کیا ہے، یہ قرآن مجید کا احسان عظیم ہے۔ تعارف قرآن کے ضمن میں اگلی گفتگو، قرآن کے اسماء و صفات۔ عربوں کا ایک خاص ذوق تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ ان کا ذوق کیا تھا؟ جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے۔ گھوڑے کے لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے آپ، شیر کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں، تلوار کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں، یعنی اس شے کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے اعتبار سے ایک نام، کوئی اور صفت ہے اس صفت کے ایک اور نام، تو وہ صفاتی نام۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا، اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے اعتبار سے اس کے نام ہیں۔ قرآن مجید کے اسماء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 شمار کیے، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ، اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ہے۔ ان میں سے جو اہم اسماء ہے میں آپ کو سنا دیتا۔ القرآن، جس پر گفتگو بعد میں ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے قرآن کے لیے، پراپر ناؤن ہے۔ الکتاب، الذکر، الہدی، النور، الفرقان، کلام اللہ، الوحی، روحا من امرنا۔ پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم، الحکیم، العظیم، المجید، المبین، رحمہ، العلی، بصائر، بشرا، بشیر، نذیر، عزیز، قرآن عزیز، بلاغ، بیان، احسن القصص، احسن الحدیث، موعظہ، شفاء، مبارک، مہیمن، قیم، مثانیہ، متشابہ۔ یہ میں نے آپ کو 23 نام بتائے ہیں، لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 55 لکھوائے۔ لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے لفظ القرآن ہے، اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس مصدر سے، کس مادے سے یہ لفظ بنا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے اسماء میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اور وہ ہے اللہ۔ باقی سارے نام صفاتی ہیں، ایک نام، اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں، اس کو اس میں ذات۔ لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے، یہ بھی مشتق ہے الہ سے۔ جیسے حکیم، یہ صفت ہے، الحکیم یہ اللہ کا نام ہے۔ الہ، ایک معبود، الالہ معبود برحق، الالہ وہ اللہ بن گیا، ایک رائے یہ۔ لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے
کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ القرآن اس کا اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں۔ لیکن جو اکثریت کی رائے ہے، جس پر تقریباً اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس میں جامد نہیں، اس میں مشتق ہے۔ لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے۔ ایک قرن قاف را نون اور ایک قرا قاف را حمزہ، یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن ان سے نکلا ہے۔ قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا۔ یہ حج کی جو 3 شکلیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے اور حج افراد ہے۔ قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قران ہے۔ اسی سے قران الصعدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرینہ اور قرائن جو ہیں اسی سے الفاظ۔ امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جمع ہو گئی۔ اسی طرح قرأ، قاف را اور حمزہ، اس قرات کا مصدر بھی بن جاتا ہے، جیسے رجحان، را جیم ہے، رجح سے رجحان، غفران، غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں۔ اسی طرح قرآن قرأ سے بنا ہے۔ مفعول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی پڑھی جانے والی شے۔ اور ایک قرأ آتا ہے عربی زبان میں، قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر، بارش ہوئی میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا، قرأت الماء فی الحوض۔ اسی سے قریہ کا لفظ بنا، قریہ بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں، قریہ۔ تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع ہے۔ ایک شے کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے، یہ شعر نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ یاسین۔ ہم نے شعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں۔ شاعروں کے بارے میں سورہ شعراء میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ یہی ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، لا ابالیانہ انداز والے لوگ، غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ خود وہ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون۔ تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے قرآن مجید، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حاقہ کی آیات، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ البتہ ایک بات نوٹ کیجئے، جسے آزاد شاعری، آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ میرا گمان یہ ہے، میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیقی مطالعہ نہیں کیا ہے، کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے ماخوذ آزاد شاعری۔ اس میں وزن نہیں ہوتا، ردم ہوتا ہے۔ آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے، وزن نہیں ہے، ایک مصرع اتنا بڑا، ایک بڑا لمبا چوڑا، لیکن ردم رہے گا۔ یہ جو آزاد شاعری، بلینک ورس جس کو آپ کہتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہی ہوا ہو، اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ صنف جو ہے ادب کی وہ ایجاد کی گئی ہو۔ واللہ عالم، میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا، گمان ہے میرا۔ البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے، شعر نہیں ہے، نثر ہے، لیکن نثر کے اعتبار سے بھی کون سی کیٹیگری میں آئے گی؟ کیا یہ کتاب عام معنی میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے؟ ایک تو وہ بات تھی نا جو اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی، کتابیں نیس چیزیں دیگر است، اس وقت وہ بات نہیں میں کہہ رہا۔ عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے؟ ایک کتاب ہوتی ہے، اس میں ہر چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، اگلے چیپٹر میں پھر لوٹا کر آپ پہلے چیپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے، پھر وہ بات آگے چلے گی، ابواب ہوں گے، ابواب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کتاب کا
یہ لازمی وصف ہے۔ قرآن مجید عثمانی میں کتاب نہیں ہے، اس میں قصہ آدم و ابلیس 7 جگہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، چلتے جائیے، سورہ صاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری، اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا۔ دنیا میں جو کتاب کا معیار ہے، عام اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات، وہ بھی نہیں ہے۔ اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی، یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، اوریشن، اور یہ کہا جا سکتا ہے اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز۔ یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ مختلف اوقات میں خطبے نازل ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی 2 ہی صنفیں تھیں جو معروف تھیں، یا شعر یا خطبہ، یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعرا بیان خطیب، اور یا شاعر ہوتے تھے۔ تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے۔